بڑی باری جب میں پیش گوئیاں کر کے گھر جاتی تھی نا سر، مجھے ڈرایا جاتا تھا، اے بول آئی ہیں نا ہن تیرے نالے ہو جائے گا، کہ مجھے اتنا خوف دلا. میں کہتی تھی اللہ مالک ہے، میں نے سچ بولا ہے، میں نے کوئی مخبریوں پہ پیش گوئیاں نہیں کرتی، میرے پاس علم کی دلیل موجود ہے. دیکھیں ایسے رب نے کرم کیے ہیں کہ میں نے مشرف صاحب کے دور میں نواز شریف صاحب کے واپس آنے کی بھی پیش گوئی کی، اللہ کا شکر ہے کچھ نہیں کہا گیا. پھر عمران خان صاحب کے دور میں آلدو کہ بہت عزت افزائی ہوئی میری پی ٹی آئی کے جیالوں کے ہاتھوں، لیکن ایٹ لیسٹ جب انہوں نے بھی دیکھا کہ پیش گوئیاں ہیں اور وہ سچ بھی ثابت ہوئی ہیں. آپ کی خواہش تو نہیں تھی نا میری وہی تو میں نے کہا خواہش کی بیس پہ وسیع شاہ صاحب آپ پریڈکشن نہیں کر سکتے، ورنہ تو میں تو ہمیشہ کہتی ہوں اگر آپ ستاروں سے کھیلو گے یہ آپ سے کھیل جائیں گے. جب آپ لوگوں کے جانے کی پریڈکشن کرتی ہیں تو لوگ زیادہ برا بیہیو کرتے ہیں آپ کے ساتھ یا آنے کی پریڈکشن کرتے ہیں؟ دیکھیں میں بڑی اللہ کی شکر گزار ہوں، بڑی خطرناک پیش گوئیاں کی ہیں. نواز شریف صاحب ابھی جب -1 ہوئے تھے تو میری پیش گوئی پہلے سے آن ایئر تھی کہ نون لیگ اپنی مدت پوری کرے گی، نواز شریف -1 ہو جائیں گے. جب وہ کہا گیا مجھے کیوں نکالا وہ والی جو تو مجھے اللہ کا شکر ہے کبھی کوئی ایسی ہراسمنٹ کا اس ملک میں اپنے ملک کی شکر گزار ہوں. مجھے کبھی وہ کیا کہتے ہیں ہرسہ آپ کی اردو بولتے ہیں ہرسہ زرائی، مجھے کوئی ایسی چیز نہیں. تھوڑے ستارے نے ہرزہ سرائی ٹھیک نہیں کرایا تھوڑا. آپ کا ایک شعر میں بڑا کام لاتی ہوتی ہوں، شعر میں بھول جاتی ہوں کہ اب کے زندگی میں نہیں آنا. سر وہ ذرا سنا دیجیے آپ. زندگی اب کے میرا نام نہ شامل کرنا، او ماں زندگی اب کے میرا نام نہ شامل کرنا، گر یہ طے ہے کہ یہی کھیل دوبارہ ہوگا. سر یہ جو ہے نا کہ میں رٹا لگا کے جاؤں گی. اچھا لیکن ہمارا تو خیال ہے کہ بھئی سامعہ بہت یعنی کہ خوش خاتون ہے، کامیاب خاتون ہے اور ایلیٹ کلاس سے تعلق ہے سامعہ کا، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے زندگی؟ وہ کہتے ہیں نا قبر کے اندر کا حال مردہ ہی جانتا ہے. جو ہنسنا اچھا لگتا ہے پر وہ کہتے ہیں نا وہ ایک گانا ایک وہ ہے تو ہمارے ہمسایہ ملک کا کہ اتنا ہنسنے کے قرض چکانے پڑیں گے، یہ بھی زندگی اتنی. جی میں آپ گلزار صاحب کے گیت کی بات کر رہی ہیں کہ مسکراؤں تو ایسا لگتا ہے ہونٹوں پہ قرض رکھا ہے. جی تجھ سے ناراض نہیں زندگی حیران ہوں میں. تو آپ کا شعر اور یہ لائن میرا تو یہ جی پنچ لائن ہے میری زندگی کی. تو اس کا مطلب ہے میں آپ اور گلزار صاحب تینوں اس معاملے میں لیکن آپ نے یہ آپ کو کہاں سے یہ کریشن آئی؟ ہمارے لیے آپ ایک سکسیسفل انسان ہیں، ایک ماشاءاللہ فیملی لائف بھی اتنی پیاری ہے. میں آپ کی فیملی سے مل چکی ہوں، اتنی پیاری بیوی اللہ نے دی ہے پیار کرنے والی. نہیں یہ اس کے لیے نہیں. آپ نے یہ کہاں سے درد آیا یہ والا جو ہے؟ اصل میں وہ میری خواہش ہے کہ ہم زیادہ آپ کے اس کے اوپر گفتگو کریں اور آپ مہمان ہیں، مگر میں مختصر آپ کو بتا دوں وہ ہوتا یہ کہ سارے آپ کے اپنے تجربات نہیں ہوتے، ارد گرد بھی جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے اب ایک شعر ہے میرا جو پچھلے یعنی کہ 2-3-4 سال کے دوران ہوا کہ خالق ہمیں حساب میں دیجو رعایتیں، خالق ہمیں حساب میں دیجو رعایتیں، عرض وطن میں زندگی دشوار تھی بہت. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی ذاتی زندگی اچھی ہے لیکن اگر آپ سینسٹیو ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھ کے آپ تکلیف میں نہ آئیں. صحیح بات ہے. مگر آپ کی طرف سے یہ زندگی کے حوالے سے یہ گلہ کسی بھی نوعیت کا آنا یہ حیران کر دینے والا. آپ دیکھیں نا آپ کامیاب ہیں، آپ مقبول ہیں، آپ کی رسپیکٹ ہے سوسائٹی میں، آپ مصروف ہیں انتہائی، لیکن ماشاءاللہ ساتھ خوبصورت اور حسین بھی ہیں. ایک خاتون کی طرف سے کمپلیمنٹ. ایک باری میں جہاز میں تھی تو ایک آتھر تھے میرے ساتھ سر، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ ہمارے ملک میں کچھ اس طرح ہونا شروع ہو گیا، ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اگلے کو وہم ہوتا ہے نظر لاتی منظر. تو وہ انہوں نے کہا کہ اگر ایک عورت دوسری عورت کی تعریف کرے تو سمجھے وہ عورت بڑی اعلیٰ ظرف ہے اور یہ کبھی ختم نہ کیجیے گا اپنی زندگی سے. جب زندگی کا شعور آ جائے، زندگی کی اویئرنیس آ جائے، دین یو ڈونٹ انجوائے لائف. پھر اپنا اپنا رول ہی پلے کر رہے ہوتے ہیں ہم. آپ اپنے رول میں ہیں، میں اپنا رول پلے کر رہی ہوں، مجھے لوگوں کے دکھ سننے ہیں. لیکن
ایکچولی جو زندگی میں نے کبھی ان سب چیزوں کو نہ فینٹیسائز کیا تھا. جب آپ کچھ وہ نہیں چاہتے نا زندگی میں جو ہے بننا اور زندگی وہ بنا دے تو جو ہے وہ آپ اس کو شاید اس طرح انجوائے نہیں کر پاتے. کیمرے سے سر میری کوئی دوستی نہیں تھی, میں ایک گھر کی عورت تھی. مجھے اچھا لگتا تھا کہ گھر کے, مجھے آج بھی گھر سجانا مجھے بڑا اچھا لگے. مہمان آئے میں انہیں پریزنٹیشن کہ میرے نمبر کوئی نہیں کاٹ سکتا. مطلب بہت خوشی سے آپ نہیں آئی اس طرف؟ سر کبھی بھی نہیں. تو کیوں آپ کو نہ کیمرے سے دوستی, نہ مجھے کبھی ایسے لگتا تھا میں فوٹوجینک ہوں, نہ مجھے ہمیشہ کمپلیکس ہی رہتا ہے کہ جو ہے میں پرفیکشنسٹ بڑی ہوں. پھر میں اگر شو پہ جانا ہوتا تھا تو میں جیسے نیو کا شو کرتی تھی تو وہاں پوری ایک وارڈروب مجھے لے کے جاتی تھی کیونکہ مجھے نہیں عادت ہے کہ مجھے اپنا پورا اپنی چاہیے ساتھ جو ہے نا, تو وہ میرے لیے ذرا ڈیفیکلٹ ہوتا جا رہا تھا. پھر میری والدہ بہت بیمار ہیں اور معذور ہیں کافی سالوں سے, تو اب وہ ایج کے ساتھ ساتھ ان کو میری بہت ضرورت پڑتی جا رہی تھی. تو پھر مجھے جو ہے نا, میں ان کو یہ تسلی رہتی ہے کہ اگر میں گھر میں ہوں نا تو وہ تسلی میں ہوتی ہیں کہ بس مجھے پنکی کہا جاتا ہے نک نیم, پنکی اتنے بیٹھی ہے تو بس ٹھیک ہے. میں کام ہی کر رہی ہوتی ہوں زیادہ تر جو ہے. اللہ کا شکر ہے آل اوور دی ورلڈ اللہ نے مجھے کلائنٹس میرے ٹیلی فون کے بھی ہوتے ہیں, وزٹنگ بھی ہوتے ہیں. نہیں, جب آپ نہیں آنا چاہتی تھی 2009 میں تو پھر آپ کیسے آ گئیں اس طرف؟ سر مجبوریاں. جب وہ پتہ چلا کہ مطلب جو جیون ساتھی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جس دن 30,000 کماؤ اس دن مجھے بتانا ضرور. اور وہ جو ہے وہ بھی میں نے آئی تھنک اکیلے نے میں نے بس اس میرج کو اس معجزے کی آس پہ سروائیو کرایا. شاید میرا گھر بچ جائے, میرا گھر بچ جائے, لیکن وہ نہیں بچ سکا ٹوٹنے سے. میری والدہ نے, جب میں بہت زندگی میں مار کھا رہی تھی میرڈ لائف میں, تو میری ماں نے کہا اللہ نے 2 ہاتھ دیتے نے نا, کسی کے گھر میں نا کام کر کے روزی کما لو, اس ذلت کی زندگی سے نا یہ عزت کی زندگی بہتر ہے. تو میں کہتی تھی امی میں تو 1 روپیہ بھی کمانا نہیں جانتی. اور میں اسلام آباد سے ہم لوگ شفٹ ہوئے تھے لاہور میں اونلی میری شادی گریجویشن کے بعد ہو گئی تھی, تو میں کو زیادہ سے زیادہ تو ریسیپشنسٹ کی نوکری ملے گی. اور لیکن واصف علی واصف کیا کمال کی بات کہے گئے نا کہ ہر انسان کے اندر رب تعالیٰ نے رزق کمانے کی صلاحیت کو ڈال کے بھیجا ہے, آپ نے صرف اسے ایکسپلور کرنا ہے. اور جیسے آپ نے انٹرو میں اتنا شاندار لفظ بولا کہ اس پہ محنت کرنی ہے, میں یہی میسج لوگوں کو دیتی ہوں کہ اگر رب تعالیٰ نے آپ کے ذمے کوڑا اٹھانے کا بھی کام ذمہ لگایا نا, اس کو ایمانداری سے کرو. ہو نہیں سکتا آپ کا کام آپ کو عزت نہ دلائے. محمد علی کلے نے ایگزیکٹ یہی ایک انٹرویو میں کہا تھا, ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ باکسر نہ ہوتے تو کیا ہوتے, اس نے کہا ہو سکتا میں گاربیج کلیکٹر ہوتا لیکن میں دنیا کا بہترین گاربیج کلیکٹر. اگر آپ مجھے اجازت دیں میں آپ سے پوچھ سکوں کہ یہ جو ایسٹرالوجی ہے تو آپ کہہ رہی ہیں آپ کا ایک رشتہ, میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا کہ کیوں نہیں چلا, کیسے نہیں چلا, لیکن آپ نے خود بھی تو دیکھا ہوگا اپنے تجربے سے جو مزاج, تو اس وقت کیا نظر آیا, تو کیا آپ کے تجربے نے, علم نے اس وقت آپ کو دھوکہ دیا یا آپ کو پتا تھا کہ یہ رشتہ نہیں چلے گا پھر بھی آپ اس رشتے میں آگے بڑھیں؟ نہیں, میں آپ کو بالکل, آپ نے بڑا ویلڈ کوسچن کیا کیونکہ یہ بنتا ہے میرے سے سوال. کہ شادی ہو گئی تھی سر 1991 یا 2 میں, علم سیکھنا شروع کیا جب میں میرج میں فلاپ ہونا شروع ہوئی. اچھا, بچپن سے نہیں تھا آپ کا؟ نہیں, بچپن میں تو میں ایویں وہ جو ہے پڑھا کرتی تھی شوقیہ, اور کلاس 5 سے ایسی پریڈکشنز کر دیا کرتی تھی میں کہ, اور وہ ہو بھی جاتے تھی. میری اپنی 2 خالاؤں کے اوپر میں نے پریڈکشن کی. آئی واز ان 5th کلاس, میں یہ پڑھتی تھی. پھر میں نانی دادی کے 11 بچے تھے تو میں انگوٹھی گھماتی تھی اور میں ان کے بچے سے, میں نے کہا نا کہ کوئی چیز اندر ہوتی ہے انسان کہ آپ نے صرف اسے ایکسپلور کرنا ہے. جب یہ فیلئر آیا زندگی میں کہ میں اپنی ازدواجی زندگی میں مجھے ناکامی شدید قسم کی جو ہے وہ سہنی پڑ رہی تھی, تو اس وقت مجھے کسی نے کہا کہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا, یہ بریک اپ ہو جائے گا, یا ڈیورس ہے یا تم وڈو ہو جاؤ گی. ہاں, یہ کیوریوسٹی مجھے اس علم میں لے گئی کہ یہ کیسے پریڈکٹ کر سکتے ہیں میرے بارے میں. پھر میں نے اس کو تھورو پڑھنا شروع کیا. میں نے اس کو 3 سال آبزرویشن جو ہے نا اس کے اوپر میں کرتی رہی. میں فیل تو چل رہی تھی اس آس پہ, میں اللہ سے دعائیں بھی کرتی تھی کہ میں تقدیر کو ہرا دوں گی, کہ میں جو ہے کامیاب ہوگی, دکھاؤں گی کہ یہ دیکھو میں نے اپنا گھر بچا لیا. لیکن جو اللہ نے کچھ چیزیں تقدیر کی اٹل ہیں ان سے آپ بھاگ ہی نہیں سکتے.
یہی سیکھا زندگی میں کہ کچھ چیزیں تقدیر کی اٹل ہیں، کچھ کو بدلا جا سکتا ہے. جیسے آپ کے بس میں تدبیر ہے کہ آپ نے یہاں سے اسلام آباد جانا ہے تو آپ چوز کرو گے کہ آپ کیسے جاؤ گے اسلام آباد، موسم خراب ہے، لیکن وہ جہاز یا گاڑی اسلام آباد پہنچے گی یا نہیں یہ تقدیر اٹل میں آتا ہے. تو مجھے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ میرا تو میرج ہاؤس ہمارے خان صاحب کی طرح فلاپ میرج ہاؤس ہے. جیسے میں ان کے بارے میں پریڈکشن ہمیشہ کرتی ہوں کہ خان صاحب کو سیاست راس ہے، شادی راس نہیں ہے. مگر یہ شادی تو ان کی بہت اچھی چل رہی ہے سر، وہ بھی ان کی بیگم کی وجہ سے، یہ بھی میرا بیان آن ایئر ہے کہ وہ بھی بشرا بی بی کی استقامت کی وجہ سے جو ہے وہ چل جائے گی کہ ان کے مزاج میں نبھانا ہے. میں اپنے ہاتھ میں جب فیم لائن دیکھتی تھی نا تو میں کہتی تھی شاید مجھے چیریٹی کے کام کرنے کا شوق ہے، اس میں شاید مجھے اللہ پاک تھی بھی انٹرنیشنل فیم کی لائن. یہ جو فیم لائن آپ کے علم میں ہوتی ہے جی جی، اس کا تعلق صرف شہرت سے ہوتا ہے یا عزت سے بھی ہوتا ہے؟ یہ سر یہ دونوں چیزوں کو پریڈکٹ، کیونکہ دیکھیں نا مقبول تو بے شمار لوگ ہو جاتے ہیں، اس میں کچھ لوگ رسوائی کے ساتھ مقبول ہوتے ہیں، کچھ عزت کے ساتھ مقبول ہوتے ہیں. تو اس کے الگ الگ پھر لائن ہوتی ہیں؟ بالکل. دیکھیں میں نے 4 علم سیکھے سر. میں نے نیمرولوجی سیکھی، میں نے پامسٹری کو بہت ریڈ کیا. ایک اس کی بھی دلیل ہے کہ ایک انگوٹھے کا فنگر پرنٹ دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا، ٹھیک ہے. اور یہ تو حیرانی کر دینے والی بات ہے خالق کائنات کی. دیکھیں ذرا سبھی کیا کچھ نہیں حیران کر دینے اور ہر انڈیویجول جو ماں کے پیٹ سے آتا ہے، تو میرا یہ بلیو ہے کہ وہ جو اس دن کی جو پوزیشن ہوتی ہے میں صرف اس کو پڑھ کے دیکھتی ہوں. اور میں ہمیشہ اپنے بارے میں 209 سے ایک جملہ بولا ہے، میں آپ کی قسمت کو بدل نہیں سکتی، میں آپ کو آپ کی قسمت سے ڈیل کرنا سکھا سکتی ہوں. تو آپ اپنے علم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکی؟ کہتے ہیں جب مجھے راس ہی نہیں ہے ایک چیز تو میں کیوں اس تجربے کے اندر اپنی زندگی کو خوار کروں یا میں خراب کروں. تو سر وہ میرا میرج والا پنہ ہی جو ہے نا وہ مائنس ہے، تو وہ سکھ میری تقدیر میں نہیں تھا.